فرج اللہ القریب بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ آیت تو میں نے سورہ قاف سے پڑھنی ہے، لیکن پہلے یہ عرض کر دوں کہ اسی سے ملتا جلتا مضمون قرآن میں 7 جگہ ہے۔ سورہ اعراف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ حدید میں آخری بار، سورہ ہود میں ہے، سورہ یونس میں ہے، سورہ لقمان میں ہے، سورہ سجدہ میں ہے، سورہ قاف میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ اللہ کبھی هو الذی سے، کبھی الذی سے، کبھی اللہ الذی سے کہتا یہی ہے کہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ زمین اور آسمان کی پیدائش 6 وقتوں میں ہوئی۔ اور جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں سورہ قاف سے وہ یہ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمان اور زمین خلق کیے 6 وقتوں میں۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے۔ لقد خلقنا، البتہ ہم نے خلق کیے۔ اور نقوی صاحب جو قابل غور بات اس آیت میں وہ یہ ہے، آگے اللہ کہتا ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا بھی نہیں۔ یہ بات بظاہر خلاف عقل ہے ہمارا نا، جو بدن نہیں رکھتا وہ کہہ رہا ہے میں تھکا نہیں۔ ہم تو کہیں میں 10 میل چلا اور تھکا نہیں، تو جسم ہی نہیں رکھتا۔ یہ جو زہید بھائی کہہ رہا ہے ہم نے، اس کا مطلب ہے کہ تخلیق ارض و سما میں کچھ بدن والے شامل ہیں۔ ہاں یقیناً ہر بندہ پہنچ گیا ہوگا، بس توجہ چاہیے تھی۔ اور سعید بھائی جو کہنا ہے مجھے وہ یہ ہے، کتنے وقتوں میں، یہ وقت بھی مجبوری کا ترجمہ ہے ڈاکٹر سلمان، ورنہ اس وقت وقت نہیں تھا۔ ہاں وہ 6 مرحلے تھے
ایام تھے، وقت جو بھی تھا، پر ایک تصور ہے اس میں کیا۔ اب سورہ حامیم السجدہ کو پڑھنا، اس میں نبی صاحب کہتا ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، 2 یوم میں 7 آسمان بنائے۔ ملک، اور مجھے نہیں پتا کہ کس میں کتنی صلاحیت ہے، کتنی قوت خرید ہے۔ جو خریدار ہے میرے سامنے وہ یہاں لکھے گا آسمان کتنے وقتوں میں بنے؟ 2 میں۔ چند آیتوں کے فرق سے بات ہے۔ آگے فرماتا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ فَوْقَهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ فرمایا زمین اور اس کے رزق 4 یوم میں بنے۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ اب فلسفہ یہ ہے 6 ایام میں ارض و سما، ان میں 7 آسمان 2 یوم میں، زمین اور اس کے رزق 4 یوم میں۔ اور شیعہ سنی دوستو، یہ دلیل ہے فضیلت زمین کی۔ پلے پڑی یا سر سے گزری؟ یہ دلیل ہے سردار صاحب آپ سے بخاری کہ زمین افضل ہے آسمان سے۔ بلندی پہ رہنا ظہیر بھائی دلیل نہیں فضیلت کی، ہلکا پلہ بھی اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آگی بات؟ اور دیکھ لو جو شاہد خان اوپر ہے اسے تمنا ہے زمین کی خاک چھونے کی، چومنے کی۔ اور کچھ نہ ہو جعفر نقوی، علی شاہ عاصم بخاری یہ تو 73 فرقے مانتے ہیں کہ معراج ہوئی۔ چپ کیوں ہو گیا؟ تم نہیں مانتے ہو؟ ہوئی، جسم سمیت ہوئی، لباس سمیت ہوئی، جوتے سمیت ہوئی۔ جو ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اور آؤ، کون چھپا سکتا ہے حقیقت کے ان جملوں کو؟ عرش کے قریب پہنچا میرا رسول، رکا اور جھکا کہ جوتے اتار دوں۔ عرش آ گیا ہے سامنے، بس جھک ہی رہا تھا۔ اللہ نے کہا کیا کر رہا ہے میرے حبیب؟ پہلے والے احترام عرش میں جوتے اتارنے لگا ہوں۔ فرمایا تقدم علی العرش بے ناولے کا لیکن تشرف العرش بے غبار نالے کا۔ جوتے اتار کے میرے عرش کو اپنی جوتی کی خاک سے محروم نہ کر۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلے بڑی بات ہے لِيَتَشَرَّفَ الْعَرْشِ. یہ جملے ہاشمی اتنے سادہ ہیں کہ خود نصیر شاہ اپنا ترجمہ خود کر رہے ہیں. لِيَتَشَرَّفَ الْعَرْشُ بِغُبَارِ نَالَيْكَ, تاکہ مشرف ہو جائے میرا عرش تیری پاپوش کے غبار سے. اب جاگنا, میرے رسول کی جوتی سے جو ذرے چمٹے ہوئے تھے وہ خاک تھی, خاک شفا نہیں تھی. معلوم ہوا خاک کو اگر نہ کوئی شرف ملتا ہے ان کی جوتی چومنے کا. ہاں پچھلے محلے والے ٹھیک ہے جو امیر کائنات کے بس فکرے ہیں خطبے کے مولانا کہ لولا المشی منا علی السماوات لما قامت وعلی الارض لما خضرت ولا فی الارزاق قد زہقت. شاہ نجف فرما رہا ہے اگر ہم 14 میں سے کوئی نہ کوئی آسمانوں پہ نہ چلے تو گر پڑے. لولا المشی منا, اگر ہم میں سے کوئی نہ کوئی چہل قدمی نہ کرے علی السماوات آسمانوں پر لما قامت قائم نہ رہے, یعنی گویا ان کی پاپوش سے چمٹے ہوئے ذرے آسمان کے لیے طاقت کا انجیکشن ہے. آگے سر اٹھانا وَعَلَى الْأَرْضِ لَمَا خَزَرَّتْ وَلَا بِالْأَرْزَاقِ قَدْ زَحَقَتْ. اور اگر ہم زمین پہ نہ چلیں زمین رزق اگانا چھوڑ دے. میں تم سے راضی, شاہ نجف تم سے راضی ہو. یقیناً ڈاکٹر سلمان شفیق سے جی حق ادا کر دیا ہر بندے نے اپنی امانت لینے کا. کیا فرماتے ہیں لمخ ذرہ سبزہ نہ اگے ولا بالارزاق قد زحقت, زمین رزق لے کے مسکرائے نہ. یعنی امجد ان کی جوتیوں میں کوئی ایسی تاثیر ہے, زمین چومتی بھی ہے مسکراتی بھی ہے. جن کی جوتی کا میل کھاتا ہے انہی کو کہتا ہے مجھ جیسے.
یہ ہے پوری زمین کا ملک اور ملک عباس رشتہ 14 سے، چونکہ ان کی پاپوش کے نیچے ہے، سبزے بھی اگاتی ہے، رزق بھی پیدا کرتی ہے۔ کربلا کی خاک کا سلطان کربلا سے صرف چلنے کا رشتہ نہیں، گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ یہ ازل سے بقائے احترام ہے۔ شہید بھائی، ایک عالم ربانی کے جملے جبر مشیت کی طرح میرے سامنے آ گئے ہیں، سناتا چلوں۔ علامہ ابو الحسن رازی اللہ مقامہ، انہوں نے خاک کربلا پہ نظر ڈالی، کربلا والے پہ نگاہ کی اور جملے لکھے، آپ یہاں لکھو گے تو فرماتے ہیں حسین لیس احد یدری ما حسین منظری ہو مطاف المطافات وقبلۃ الحاجات ومحبت الاملاک ومسجود الافلاک۔ چلے تو نہیں گے میرے دوست؟ محبت الاملاک و مسجود، علی والا ہونے کا علی حسین یہی تو فائدہ ہے، پڑھ میں عربی رہا ہوں، دل میں علی ہو تو یہ انعام تو ہوتے ہیں جی۔ محبت الاملاک و مسجود الافلاک ترابہ ذہب لا بل ہے یا اکسیر لا بل ہے یا نور لا بل ہے یا سر اللہ۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ لِأَنَّا، وہ ایک جملہ رہتے ہیں وہ سن لو پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ لِأَنَّا يَظْهَرُ مِنْهَا نُورُ الْإِمَامِ تَوْرَةً وَيَتَجَلَّى فِيهَا رَبُّ الْأَنَامِ مَرَّةً۔ توجہ، جو تھوڑا مشکل جملہ تھا نا، مولانا نے سمجھ لیا، آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے مجھے۔ وہ کہتے ہیں حسین لیس احد یدری ما حسین، کہتے ہیں حسین کوئی نہیں جانتا کائنات میں کہ کون ہے حسین۔ لیس احد یدری ما حسین، کوئی نہیں جانتا خدائی میں کہ کیا ہے حسین۔ وہ کہتے بس میں اتنا جانتا ہوں اور وہی کہتا ہوں جتنا جانتا ہوں۔ زری ہو
قبلۃ الحاجات و مطاف المطافات جاگنا حلالیوں. وہ کہتے ہیں وہ حسین جس کی زری حاجات کا قبلہ ہے. چلے تو نہیں گئے پکی بات. تو پھر ترجمہ عاصم بخاری علی شاہ ہونے لگا ہے سنبھالنا اپنے اپنے کلیجے. فرمایا مطاف المطافات جس کا طواف ہوتا ہے زمانے میں وہ شے طواف کرتی ہے حسین کی زری کا. مطاف المطافات جس کا بھی طواف ہوتا ہے. میں فہرست سعید بھائی نہیں گنواؤں گا, بس جس کا بھی طواف ہوتا ہے. جی 2004 سے لے کے ہاں سال تک 6 عاشور کیے میں نے کربلا میں. 13 محرم کو جو بنی اسد آتا ہے تفید کے لیے, حسین کا حرم صرف اور صرف ماؤں کے لیے کھلتا ہے جو صرف حرم کا طواف کرتی ہے. باقاعدہ ظہر سے لے کے 4 بجے تک حرم امام حسین کا بند ہوتا ہے, صرف بنی اسد کی عورتیں طواف کرتی ہیں. ظاہر ہے جو مائیں قبر حسین کا طواف کرتی ہیں حلال کے بچے وہی جنم دے سکتی ہیں. جی ہاں, اور دیکھو حسین کی زری کا طواف کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے جعفر نقوی کے کربلا جاؤ. ایک گداگر ہے نہیں جا سکتا, ایک بھکاری ہے بس سوچ سکتا ہے بیچارہ, اپنے گھر کی چھت پہ تو چڑھ سکتا ہے. جی گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کے بس قبر حسین کا تصور کرے, تصور میں طواف کرے اور صرف اتنا کہہ دے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. میدان قیامت میں جب یہ بندہ آئے گا اللہ ہر حاجی سے کہے گا اکبر حاجی آ رہا ہے استقبال کرو. ارادے ہر طواف کرنے والی حقیقت طارق جواب طواف کرتی ہے حسین کی زری کا.
शाहरुख खान अब मेरी तरफ देखना। महबतुल अमला जिसकी जरी जाए हुबूत है, फरिश्तों के उतरने की जगह है। नबी साहब मासूम फरमाते हैं फौजों यहबित वो फौजों यौरिद, फरिश्तों की एक फौज जा रही है, एक फौज आ रही है। जी अब शायद खान ये जुमला मैं अब कहने लगा हूं ना, हाँ, इसके लिए आपने मेरा साथ देना है। मसजूदुल अफला, मैं मिंबर पे बैठा हूं, जब पहली बार मैंने किताब में ये रहीम भाई जुमला पढ़ा ना, तो इनकार वाली घड़ी में तो मेरी पैदाइश ही नहीं हुई कि खुदा ना खास्ता मैं इनकार करता या शक करता। हाँ, क्योंकि शक करने वाली जुबान को इनके फजाइल पढ़ने की तौफीक ही नहीं होती। मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि इसका मकसद ये था कि अफलाक की मसजूद है हुसैन की जरी, यानी जिसे आसमान सजदा करते हैं। आप यकीन करो, मैं अपने घर में था, सोचता रहा दिन का कुछ हिस्सा, रात हो गई, लेटा हुआ हूं अपने बेडरूम में, अचानक अंदर से आवाज आई उठ, और बिल्कुल वाज़ेह जैसे अंदर से कोई बोला हो उठ। मैं उठ गया। अब ये पूछने की हिम्मत नहीं कि उठ के जाऊं कहां, मैं जूते लिए, ऊपर लाइब्रेरी है, उधर चला गया। जब वहां पहुंचा मैं चौंका, मैं क्यों आया हूं इधर, और मैंने समझा कोई लाया है। ऐसे ही मतलब कोई 200-250 किताब टेबल पे पड़ी रहती है हर वक्त मुख्तलिफ। जाके मैं वो कुर्सी पे बैठ गया, सोच रहा हूँ पता नहीं क्यों आ गया हूं मैं। अचानक ही ऐसे डॉक्टर सलमान बेख्याली में एक किताब उठाई, खोला, हदीस निकल आई। डॉक्टर साहब सुनिएगा, रसूल फरमाते हैं इन्ना अहल समाओ दुनिया सुजूदुन इला यौमिल क़ियामा व अहल समाओ सानिया रुकूअन इला यौमिल क़ियामा व अहल समाओ सालिसत क़ियामुन इला यौमिल क़ियामा। पता नहीं कौन किस पानी में है। रसूल की हदीस है, फरमाते पहले आसमान वाले सजदे में हैं और कयामत तक सजदे में रहेंगे। दूसरे आसमान वाले रकू में हैं और कयामत तक रकू में रहेंगे। तीसरे आसमान वाले क़याम में हैं और कयामत तक क़याम में रहेंगे। बज़ाहिर तरतीब उलट है। ये वाले बड़ी बात होना तो यूं चाहिए था, पहले आसमान वाले क़याम करते, दूसरे वाले रुकू करते, तीसरे वाले सजदा करते। बस मैं कह चुका। मैंने जो कह रहा था नकवी साहब वो कह बैठा हूं। अब देखें, हाँ अब सईद भाई हम उलट चलते हैं। तीसरे आसमान वाले क़याम में हैं, दूसरे वाले रुकू में हैं, पहले वाले सजदे में हैं और क़यामत तक सजदे में पड़े हैं। मसजूदुल अफला के इसका लुत्फ वही लेगा जो हकीकत काबा को समझता है, जो हाशमी ये जानता है कि काबा किबला क्यों है। अली की वजह से है ना किबला, तो बस इंसानों का मसजूद अली है और फरिश्तों का हुसैन है।
समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? हाँ, ये इंसानों का किबला, वो फरिश्तों का किबला, सारे जो किबला हैं। बल्कि ये भी सरदार साहब फाज़िल बुखारी मैंने गुस्ताखी की, ये हकीकत किबला है। ये इल्लत किबला है। और भाई ये इल्लत सजदा है। नहीं मतलब घोड़ा ऐसा है, कोई जाहिल कहेगा तो अनफर आलिम नहीं है, और आलिम मुझे आलिम माने तो मैं उस जाहिल को घास डालूंगा। 14 से सजदा करवा के अल्लाह को हमारे सजदों से लेना देना क्या था? क्यों मुझ पे लगाते हो तुम कुफर के फतवे? क्यों मुझ पे लगाते हो तुम कुफर के फतवे? मेरा जो अली है वो जमाने का वली है, और ये सोच के करता हूं तेरे हैदर पे सजदा, अली नहीं अल्लाह मगर अल्लाह तो अली है। मिल के नारा है अली। अली जमाने का वली नहीं, जमाने पे वली है। वली वो अल्लाह का है। एक लफ्ज से मानी कहीं के कहीं चले जाते हैं। हाँ, मेरा जो अली है वो जमाने पे वली है। पिछले वाले वालों इरादे है। मुझे तो ये डर था कि आज बहुत थोड़े हैं। अच्छा, हाँ बेशक, ये ठीक है। जियो, मैं कह रहा था कि मुझे था कि आज बहुत थोड़े बंदे आएंगे, तो खैर थोड़ा कम तो आए हैं, लेकिन बहरहाल ठीक आ गए। मस्जूदुल अफलाक, जिसकी जरी अफलाक की मस्जूद है। आगे अल्लामा अबुल हसन राजी कहते हैं, सर उठाना मेरे बुजुर्गों, भाइयों और अजीजों। वो कहते हैं मैं क्या बहु बोलूं उस हुसैन के लिए। मन तुराओ बहु एक मिसाल है, फला इतना खुशबख्त है, मिट्टी छू ले सोना हो जाती है। कहा मैं उस हुसैन के बारे में क्या कहूं जिसकी मिट्टी सोना है। जी 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 जी, दो चार फिक्रे मेरी ख्वाहिश से सुन लो, फिर कहोगे तो छोड़ दूंगा मैं मिंबर। हाँ, जिसकी मिट्टी सोना है, आगे कहते लाओ बल है या इक्सीर। गलत कहा मैंने, सोना नहीं, उसकी मिट्टी तो इक्सीर है। नहीं समझे? जो सोना होता है ना, सोना 10 मन सोना पड़ा हो ना, 10 मन,
وہ ایک ماشا لوہے کو سونا نہیں کر سکتا، ایک چٹکی اکسیر سیروں لوہے کو سونا کر سکتی ہے۔ پہلے کہا جس کی مٹی سونا ہے، پھر کہا نہیں اکسیر ہے، یعنی سونا ساز ہے۔ پھر کہا، اور یہی ڈاکٹر صاحب مولانا یہی عالم کی شان ہوتی ہے، اس کو آپ جانتے ہیں کہ علمی اصطلاح میں استدراک کہتے ہیں، یعنی ایک بات کہنی پھر اس پہ استدراک کرنا، یعنی ادراک سے سوچنا کہ نہیں یوں نہیں یوں، ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جانا۔ اب ذرا اس عالم ربانی کا استدراک دیکھیے، میں کیا کہوں اس کے بارے میں، جس کی مٹی سونا ہے، نہیں سونا نہیں اکسیر ہے، نہیں اکسیر نہیں نور ہے۔ اب دیکھیں نا، اصل میں لکھوی صاحب صحیح ہے کہ وہاں بستر پہ بھی ظہیر بھائی کے گھر میں میرا سینہ دھواں دیتا رہتا ہے، منبر کی قسم، اس ذکر کی قسم، خاک شفا کی قسم، دھواں دیتا ہے میرا سینہ کہ مولا عنوان تو رکھ لیا گیا اسرار خاک شفا، پھر لوگوں کے دلوں کو بھی اسرار کا قلعہ بنا کہ میں کہتا چلا جاؤں۔ یقین میں بہت کچھ سنسر کر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جی سارے اٹھانا، کہا میں کیا کہوں اس خاک کے بارے میں جو سونا ہے۔ حالانکہ یہ ایک محاورہ ہے، یہ کیا ہے، سونا نہیں، یہ تو مٹی ہے، نہیں بے قیمت تحقیر آمیز جملہ جہاں بولنا ہو مٹی ہے، اور وہ کہتے ہیں جس کی مٹی سونا ہے، نہیں اکسیر ہے، نور ہے، لا بل ہے یا سر اللہ، نہیں وہ تو اللہ کا راز ہے۔ اب یہ کاظمی نے نعرہ لگایا، ایک جملہ ابلا، الہام بن کے اتر آیا، جس علی کے ساگ کلندر ہوں، اس کا حسین کیا ہوگا؟ اور یہی سعید بھائی شاید خان یہی راز ہے رفعتوں کا۔ یہی جعفر نقوی، آج ٹھیک ہے چہرہ تمہارا،
کل کچھ تھکا تھکا تھا. یہی راز ہے ترقی کا. اعظم بخاری علی شاہ ہے بیٹا سید ہے نا, علی کی نسل سے ہے, لیکن دیکھا وہ حجت, وہ خدا نما, اور اپنے مولا کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے مل کے بولو سب کے ساتھ علی رب علی رب علی رب علی رب علی وہ حجت, وہ خدا نما, وہ آئینہ توحید. میں تیل کے کڑھا میں گھل مل جاتا ہوں, وہ کبریائی میں گھل مل جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ میں بشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوں, اس کا حسین مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے. بس میرے لیے یہی شرف ہے کہ میں ان کی نسل میں آ گیا ہوں, اور پھر اعتراف کر لیا کہ سگے خوب شیر یزدانم, میں تو اللہ کے شیر کی گلی کا کتا ہوں. علی نے کہا جاؤ بیٹا ہو کے تو نے اپنے آپ کو سگ کہا, کتا کہا, بڑے بڑوں کو تیرا کتا نہ بنایا تو علی کون کہے گا؟ اپنی ماں کا دودھ دادی علی کی لوریاں سن کر پیا, لیکن یہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر جامع مودہ میں شاہد نجف تسلیم ہوا, دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی ماں کی طہارت کا اعلان کرتے ہوئے گزشتہ برس اسی انداز میں آپ جھوم رہے تھے حروف مقطعات کے اشرے میں, لوح قرآنی کے اشرے میں, اور پھر سارا سال آپ استفسار کرتے رہے, سوچتے رہے کہ وہ اشرہ کب تیار ہوگا, کب آئے گا, کب ملے گا. بالکل اسی قرآن کے پیچھے وہ تیار ہے. جس نے مومن نے لینا ہو لے سکتے ہیں کہ زینت یہ محفل ثقیفہ ہوتے, زینت یہ محفل ثقیفہ ہوتے, آرائش بزم اہل صفا ہوتے, اور اس دور جہالت کے مقصر شاید اس دور میں ہوتے تو خلیفہ ہوتے. مل کے چلے تو نہیں گئے؟ اللہ اکبر. میرے مالک سمجھ میں تیرے بندے نہیں آتے, اور مولوی تجھے سمجھنے چلا ہے.
میں کیا کہوں اس کے بارے میں جس کی مٹی سونا ہے، نہیں اکسیر ہے، نور ہے، ہرگز نہیں، وہ تو اللہ کا راز ہے۔ سر اٹھانا آخری بندے تک، جو گناہ سے لگے کھڑے ہوئے تم بھی یہاں لکھنا۔ یہ اب دیکھیں انہوں نے آخری جملہ ظہیر بھائی کیا کہا، بل ہے یا سر اللہ، بلکہ یہ خاک سر ہے، راز ہے۔ آپ مجھ سے کہتے ہو اسرار بتا خاک شفا کے، یہ دنیاوی راز ہو تو میں کھولوں، یہ دنیاوی راز ہو تو تم سمجھو۔ میں ایک جملہ میں دیکھو بولنے لگا ہوں، ایک صرف ایک، اور وہ 50 برس دشت تحقیق میں بھٹکتے رہو، اتنا قیمتی موتی نہیں ملے گا جو ایک جملے میں بند کر کے تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ ہے صلاحیت تو خرید لو۔ بس یہی راز ہے اس خاک کا کہ اس کے پردے میں حسینیت چھپی رہتی ہے۔ کل رات میں نے بتایا تھا نا کہ جیسے مٹھی بھر مٹی میں اللہ کا خلیفہ چھپا ہوا ہے، نہیں سر اٹھاؤ، جن کے ہاں سعید بھائی اصلی خاک شفا ہے، وہ یوم عاشور سرخ کیوں ہوتی ہے؟ تین 359 دن مٹیالی، ایک دن مخصوص لمحے میں سرخ تجلی دے رہی ہوتی ہے حسینیت۔ اور اس عالم ربانی کا ایک جملہ ظاہر بھائی باقی ہے، وہ اب اس کا ترجمہ یہاں کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں اس خاک کے بارے میں کیا کہوں، یظہر منہا نور الامام تورتاً وَيَتَجَلَّى فِيهَا رَبُّ الْعَنَوْمِ مَرَّةً۔ وہ کہتے ہیں میں کیا کہوں اس خاک کربلا میں جس میں سے کبھی امامت کا نور ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی میرے ترجمے کو بے شک دیوار پہ مار دو، مرضی کے عالم سے قرار لینا، وَيَتَجَلَّى فِيهَا رَبُّ الْعَنَوْمِ مَرَّةً۔ میں کیا بولوں کہتے ہیں اس خاک کے بارے میں جس میں کبھی کبھی وہ جلوہ مارتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی اس میں نور امامت ظاہر ہوتا ہے، پہلے کہا یظہر ظاہر ہوتا ہے، اور یہاں کہا وَيَتَجَلَّى۔ کبھی وہ تجلی مارتا ہے۔ اب اگر تھکے نہیں، ہاں ہر بندہ یہاں لکھے گا، پھر انشاءاللہ
खुद ब खुद भी कुछ असरार तस्वुर कदे में आएंगे। ये सिर्फ शिया किताबें नहीं, बिरादरान अहले सुन्नत की कोई 100 के करीब किताबें मैं दिखा सकता हूं जिनमें ये है कि ये शफक पे, आसमान पे जो सुर्खी होती है, ये वाकया करबला से पहले वो कहते हैं नहीं थी। चले गए हो। वो कहते हैं इससे पहले लम तो तराओ हुमरतन, तो इससे पहले हुमरत सुर्खी नहीं थी। ये वाकया करबला के बाद क्यों हुई? वो कहते हैं इसलिए कि चूंकि गुस्से में इंसान का चेहरा सुर्ख हो जाता है। अब अल्लाह बदन तो रखता नहीं, खुदा का जिस्म तो है नहीं, वो आसमानों के किनारों को सुर्ख करके अपने जलाल को, अपने गजब को, गुस्से को जाहिर करता है। सुर्खी उसके जलाल की अलामत। जब यौम आशूर खाके शिफा सुर्ख हो जाए, दोनों बातें कह सकते हो। नूर इमामत जाहिर हो रहा है, यह भी सच है। अल्लाह का गजब और जलाल जाहिर हो रहा है, यह भी। पहले बड़ी बात, जी आज के दिन के लिए इलामा इकबाल का एक शेर ले लें। जी जी बिस्मिल्लाह। करबला की तफसीर हो जाए, करबला की तफसीर हो जाए, मुसलमान का किबला रोज़े शब्बीर हो जाए। पूरा और सही शेर इस तरह है कि बयां सिर्र शहादत की अगर तफसीर हो जाए तो मुसलमानों का किबला अब तो फरिश्तों का किबला है ना। जी अभी तो फरिश्तों का किबला है, फिर मुसलमानों का किबला रोज़ा शब्बीर होगा। जो अल्लाह का जलाल छुपा है इस खाक में। उसका खून भी कह सकते हो, उसका जलाल भी कह सकते हो। वैसे भी हुसैन का खून जलाल इलाही से बना है। जागना मेरे तरफ देखना, बस क्या कहने ज़हीर ज़ैदी उस खाक के। खाक बेचारी खाक ही होती है, बज़ाहिर समझत बड़ी कमजोर सी चीज होती है, जिसमें तवाज़ु, जिसमें आजिज़ी, जिसमें इनकिसार, जिसमें हकारत। और इसी चीज को देख के तो शैतान अकड़ा था। मालूम हुआ खाक को हकीर समझ के उसे न झुकना शेवा इबलीस है।
بس ختم ہو گئی میری گفتگو آخری بندے تک. یہاں لکھ لینا یہ تو خاک ہے. طور پہاڑ تھا اور پہاڑ تو پہاڑ ہوتا ہے. اس پہ 80,000واں نور کے حصے کی تجلی پڑی, سرما ہو گیا. حسین تیرے کیا کہنے, تیری خاک میں اس کا جلال چھپا رہتا ہے. اسی 80,000واں حصہ تھا نور کا جو طور پہ چمکا, اور پہاڑ سرما ہو گیا. اور یہاں جلال چھپا ہے, سارا سال چھپا رہتا ہے. ایک دن ظاہر ہوتا ہے. یہ عام زمین بھی ڈاکٹر سلمان اتنی عظمت والی ہے کہ آسمان اور اس کی مخلوق کی تخلیق سے دگنا وقت لیتی ہے. اور یہ سوچتے رہے نا, کل میں نے حدیث پڑھ کے تمہیں بتایا تھا کہ زمین کعبہ سے بھی 24,000 سال پہلے اللہ نے زمین کربلا کو خلق کیا تھا. صرف اسی پر اشرا چاہیے مجھے کہ اتنا عرصہ پہلے کیوں, اس کیوں کے لیے اشارہ چاہیے, کیونکہ یہ 24 کے عدد میں بھی کچھ علتیں ہیں, کچھ اسرار ہیں. بس یہاں اتنا بتا سکتا ہوں, اللہ زمین کربلا کو بنانا ہی اس وقت چاہتا تھا جب اور کچھ بنانا نہ ہو. تاکہ اس کی صورت ملکوت جیسی ہو, اس کی سیرت جبروت جیسی ہو, اس کی حقیقت لاہوت جیسی ہو. نہیں, تاکہ میں اللہ یہ کہہ سکوں, نجیناہ ولوط الی الارض التی بارکنا فی, ہم نے ابراہیم اور لوط کو نجات دے کے اس زمین کی طرف بھیجا جس میں ہماری برکت بھری ہوئی ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آئے یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو, آباد رہو, مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. بس مشیت یہ چاہتی ہے, دیکھیں نا, کربلا کا شرف قبر حسین کے سبب ہے, ٹھیک ہے نا, اور زیارت ناہیہ میں تمہارا زمانے کا امام فرما رہا ہے, فی قلوب من والاہ قبرہ, جس دل میں ولا ہے حسین کی اس دل میں قبر ہے حسین. تو بس اس قبر کی حرمت کو نہ بھولنا. اور یہ خود ذرا اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتاؤ کہ جس کی نگاہ قبر حسین پہ پڑے
क्या वो अपने आंसू रोक सकता है? वो तेरे दिल में है। अगर हुसैन से विला है बस उसी को जीना बनाकर दो जुमले कहने लगा हूं। जिसके सीने में गोश्त है वो संभाल ले। करबला में पहले जुल्म ये किया शामियों हरामियों ने कि सैदानियों के सामने सर काटे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा है कुछ चीखें उभरी हैं, कुछ हाथ मातम के लिए उठे हैं, कोई सर पीट रहे हैं, कोई राने, कोई सीना, और कुछ थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो हैरान नजरों से मुझे देख रहे हैं। वो इसलिए पीट रहे हैं मेरे भाई कि उनकी नजर हकीकत तक चली गई है। सिर्फ सामने काटा होता सरों को तो शायद मैं मिंबर से रिवायत न पढ़ता। किताबों के फिक्रे ये हैं कि अब्बास का सर उम्मे कुलसूम की झोली में कटा, अकबर का सर लैला की आगोश में कटा, कासिम का सर उम्मे फरवा की झोली। अल्लाह अकबर। अल अज़मतुल्लाह। मैं दुआई दे सकता हूं तुम्हें कि जो जो आंखें इस गम में रोती है खुदा करे कभी किसी गम में न रोए। चीखे मार के रो रहे हो, सवाल का हक था तुम्हारा कि पूछते गजनफर बेटों के सर कटते रहे, माओ ने किया कुछ नहीं, भाइयों के सर जुदा होते रहे, बहनों ने बचाया नहीं, और बाबा छुड़ाया जाता है हाथों से। माओं के हाथ भी यहां थे, बहनों के हाथ भी बसे गर्दन थे। ज़ैनब मदीने की तरफ देख के कहते रही, नाना दीन तेरा बच गया। आधे करबला में ज़ैनब का कुछ नहीं बचा। अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। रो चुके हो चुका है पुरसा। हक था मैं छोड़ देता मिंबर, लेकिन कल उसी को रोना नसीब होगा जो होगा। एक जुमला और सुन लो। किताबें बताती है एक बहन ने कोशिश की, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं और खुदा करे तू सुन सके। एक बहन ने कोशिश की भाई बचा लूं। किसने? 4 साल की बतूल ने। सकीना ने कोशिश की। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जो मैंने किताबों में देखा, मुर्रा इब्ने मुनकज मलऊन खंजर लेके अकबर की तरफ बढ़ा। बच्ची के हाथ भी पाबंद थे। देखा और तो बस में कुछ नहीं था। अलकत नफ्सहा अला जसद अखीहा, अपने आप को लाशे पे गिरा दिया। कहा या मेरे गले पे भी खंजर चला, वरना जब तक मैं जिंदा हूं अकबर का सर नहीं काटने दूंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। सैयदो गैर सैयदो, मुझे माफ करना, कलेजा फट जाएगा तुम्हारा। ये मलून दाईं तरफ आता है, सकीना दाईं तरफ गिर जाती है, ये बाईं तरफ आता है, बच्ची बाईं तरफ। काफी देर के बाद इसने शिमर मलून को पैगाम भेजा, बच्ची मुझे सर नहीं काटने दे रही। ये कोई चीज हाथ में लेके आगे आया, इसका हाथ चलता रहा। छोड़ दे लाशा, छोड़ दे लाशा, छोड़ दे लाशा। हुसैन ने कहा ज़ैनब मेरी सकीना मर जाएगी। ज़ैनब मेरी सकीना बेहोश हो गई।
وقت منظر مقبول فرمائے بانی مجلس کی مسائل کو شفیع قبول سے مشاہد فرمائے مومنین مومنات کی شرکت میں بدل کی شرکت ہماری جوڑی دادان قبول فرمائے جو میں بیمار ہیں شفاء کاملہ حسن داس کی والدہ کو شفاء کاملہ صحت فرمائے جو میں بیالات ہیں اولاد نبی عطا فرمائے جو مقرود اپنے دوستان کی تنوستی سے فرمائے جو میں آپ کا دن رہائی عطا فرمائے جو میں مومنین مومنات میں جو حاجات و قضاء عذر شریعت نبی جائز ہے مولانا تمام تک پہنچاؤ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جو ظہور اللہم کن لولیک الحجت بن حسن صلوات علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي محافظ مقاعد مناصر ودليل معين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد